अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो आज का टॉपिक है मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस के मेंडल्स ने इनहेरिटेंस में क्या रोल अदा किया है। तो उन लॉ को पढ़ने से पहले आइए देखते हैं मेंडल्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम मेंडल का फुल नेम जानते हैं कि मेंडल का फुल नेम क्या था। मेंडल का फुल नेम था जॉन ग्रीगर मेंडल। देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी। जो मेंडल था वो जुलाई 22, 1822 को पैदा हुए और 6 जून 1884 को वफ़ात हो गए। ये जो है तारीख़ जानिए क्योंकि मे बी MCQs आ जाए। तो आइए देखते हैं कि मेंडल कैसे इंसान था। ही वॉज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। वो एक ज़िंदगी भर पढ़ने वाला इंसान था क्योंकि उसने जेनेटिक्स में बहुत अहम रोल अदा किया है। आगे हम देखेंगे कि उसने क्या क्या किया था। उसने तकरीबन 30,000 मुख्तलिफ पी प्लांट्स लिए थे। तकरीबन 7 साल तक वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर थे। इसके अलावा वो टीचर भी थे, साइंटिस्ट थे एंड अ मैन ऑफ फेथ, और ईमान के पक्के थे। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था, पादरी था। हु लिव्ड एंड वर्क इन अ स्मॉल मोनेस्ट्री। उसने मोनेस्ट्री में अपना गार्डन बनाया था, उधर ही काम करता था और उधर ही वो रहता था। तो मेंडल ने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तकरीबन 30,000 मुख्तलिफ प्लांट्स लिए थे मेंडल ने। मेंडल परफॉर्म्ड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी। उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे किए थे। वो गार्डन पी का बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? पेसम सेटिवम। उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे किस साल में किए थे? उसने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे बिटवीन द ईयर्स 1856 से लेकर 1864 तक। ये हमारे KPK की बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम वैसे देख लें इंटरनेट पे या किसी और बुक में देख लें तो उधर लिखा हुआ है 1856 से लेकर 1863 तक। जो बुक के लिहाज से अगर हम देखें तो ये तकरीबन बन जाते हैं 8 ईयर्स। तकरीबन 8 साल तक मेंडल ये पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करता रहा। अगर ओवरऑल देखें तो तकरीबन यह बन जाते हैं हमारे पास 7 ईयर्स, तकरीबन 7 साल बन जाते हैं। तो मेंडल ने तकरीबन ये 7 साल पी प्लांट पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स के बाद आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही डिस्कवर्ड द फंडामेंटल मैकेनिज़्म और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे नहीं दिए कि वो रात को सो गया और सुबह उठ के उसने कहा कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। नहीं, उसने पहले एक्सपेरिमेंट किए तकरीबन 7 साल तक। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही डिस्कवर्ड द फंडामेंटल मैकेनिज़्म या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तकरीबन 7 साल तक वो एक्सपेरिमेंट करता रहा। 7 साल के बाद उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पेश किए। वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कौन कौन से लॉ है। इसके अलावा उसने तकरीबन 30,000 पी प्लांट्स, उसने तकरीबन 30,000 मुख्तलिफ पी प्लांट्स लिए और मुख्तलिफ पी प्लांट्स पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। इस वजह से इसने तकरीबन 7 साल तक काम किया, 30,000 से ज़्यादा प्लांट्स लिए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। इस वजह से इसको जो मेंडल है, मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको बाद में कहा गया था जब ये फौत हो गए थे। अभी हम देखते हैं कि कब कहा गया था और कैसे कहा गया था, ये हम आगे देख लेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स का तो हमें पता चल गया कि मेंडल है, लेकिन अगर ये आ जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स है, इसका जो फादर है वो है बिटसन। कौन है? बिटसन है। अगर आ जाए एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? तो वो है हमारे पास TH मॉर्गन, थॉमस हर्ट मॉर्गन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है।
فادر آف ماڈرن جینیٹکس کون ہے، وہ فادر آف ایکسپیریمنٹل جینیٹکس کون ہے۔ اب یہ 7 سال تک یہ مختلف ایکسپیریمنٹ کرتا رہا، تو مینڈل کا جو سکسیس تھا اس کی پیچھے ریزن کیا ہے، ریزنز فار مینڈل سکسیس، آخر مینڈل ناکام کیوں نہیں ہوا۔ یہ 7 سال اس نے مختلف ایکسپیریمنٹ کیے، تو اس نے جو رزلٹ پیش کیے وہ بعد میں چونکہ 35 سال تک مینڈل کا جو کام تھا وہ ان ریکگنائز رہا۔ 1900 میں وہ دوبارہ ری ڈسکور ہوا، وہ الگ بات ہے، وہ ہم دیکھنے کے آگے، لیکن جو مینڈل کا کام تھا وہ کیوں سکسیس ہوا، کیا ریزن تھی، وہ ریزن کچھ میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس ریزن کی وجہ سے مینڈل کا جو کام تھا وہ سکسیس رہا۔ پہلا ریزن کیا ہے، اپلائیڈ میتھمیٹیکل لاجک۔ مینڈل جتنا ایکسپیریمنٹ کرتے رہے اس نے میتھمیٹکس یوز کیا، کیلکولیشن کے لیے اس نے میتھمیٹکس کا سہارا لیا، اس وجہ سے وہ ناکام نہیں ہوئے۔ یوز اسٹیٹسٹک فار انالیسس، اپنے انالیسس کے لیے اس نے اسٹیٹ کا استعمال کیا۔ یہ اسٹیٹس جو ہے یہ آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے، میتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ایک سبجیکٹ ہے، اس نے وہ یوز کیا اپنے انالیسس کے لیے۔ اس کے علاوہ کیپٹ ریکارڈ فار ہز ایکسپیریمنٹ، ایسا نہیں ہے کہ مینڈل نے آج ایکسپیریمنٹ کر لیا تو اس کو بھول گیا، نہیں، وہ جتنے ایکسپیریمنٹ کرتا رہا ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا رہا، اپنے ساتھ ریکارڈ رکھتا رہا۔ جتنے بھی ایکسپیریمنٹ کیے سب کے ریکارڈز مینڈل کے پاس موجود تھے، اس وجہ سے وہ ناکام نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ہی یوزڈ لارج سیمپل سائز، ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف 10 پی پلانٹ کے بارے میں کہا ایکسپیریمنٹ کی، اس نے اتنی بڑی باتیں کی یا اتنی بڑی لا پیش کی، نہیں، اس نے تقریباً 30,000 مختلف پی پلانٹس لیے، لارج سیمپل لیا۔ اب لارج سیمپل لینے کا مقصد کیا ہے، لارج سیمپل لینے کا مقصد یہ ہے کہ ایرر جو ہے وہ بہت کم آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کلاس میں اسٹوڈنٹس ہے 10 اسٹوڈنٹس ہے، اگر میں کہوں کہ 10 میں سے 9 کے آئیز جو ہے وہ بلیک ہے، ایک کا براؤن ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلاس کے باہر کسی کے آئی کا کلر بلو نہیں ہو سکتا، بلو ہو سکتے، کیونکہ ادھر جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہ اسمال سیمپل ہے، 10 لڑکیاں ہیں یا 10 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر ہم زیادہ کی بات کریں تو میں بھی باہر جو ہے بلو آئی والا ہمیں مل جائے۔ تو لارج سیمپل لینے کا مقصد کیا ہے، لارج سیمپل لینے کا مقصد یہ ہے چانسز آف ایرر بیکم لیس، جو ایرر کی چانسز ہے وہ بہت کم ملتے ہیں، اس وجہ سے بھی مینڈل جو ہے وہ سکسیس ہوا۔ کیوں، ہی یوزڈ لارج سیمپل آف پی پلانٹ۔ اس کے علاوہ فارمولیٹڈ تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن، اس نے جو کہا وہ اس نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے پروو کیا، ایسا نہیں کہ اس نے صرف باتیں کی، نہیں، اس نے جو باتیں کی تھے اس کو فارمولیٹ کیا، اس نے یوز کیا، اس نے میتھ کا سہارا لیا، اسٹیٹ کا سہارا لیا، اس نے فارمولیٹ کیا، ریشو بنائے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹڈ ہز ایکسپلینیشن، اس نے جتنے بھی ایکسپلینیشن کیے، اس نے جتنے بھی باتیں کیے اس نے کیا کیا، سب کے سب ٹیسٹ کیے۔ یہ کچھ ریزن تھے جس کی وجہ سے مینڈل کا جو کام تھا وہ سکسیس ہوا۔ اب کویشچن یہ ہے کہ مینڈل کا جو ورک تھا وہ سکسیس بھی تھا، اس نے 7 سال مختلف ایکسپیریمنٹ بھی کیے، پھر اس کو شروعات میں وہ جو اس کو پیذرائی ملنی چاہیے تھے، جو اس کو پہچان ملنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ملا۔ Why Mendel's work was unrecognized in the starting، شروعات میں unrecognized کیوں تھا، اس کو اتنی پہچان کیوں نہیں ملی۔ اب مینڈل نے یہ تقریباً 1856 سے لے کر 1864 یا 1863 تک اس نے مختلف کام کیے، تقریباً 7 سال ہم فرض کر لیتے ہیں۔ اتنے کام کرنے کے بعد اس نے یہ سب چیزوں کا سہارا لیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنا جو اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس کو ایک پیپر کی شکل میں اس نے کیا کیا، پبلش کیا۔ تو تقریباً 2 سال بعد اس نے کام تقریباً 1863 میں ختم کیا۔ 2 سال تک وہ مختلف میتھ اور اسٹیٹ کا سہارا لیا، اس نے ایک پیپر پبلش کیا، اور پیپر اس نے کب پبلش کیا تھا، اس نے پیپر پبلش کیا تھا 1865 میں، تقریباً 2 سال بعد۔
اور پیپر کا نام کیا تھا؟ پیپر کا نام تھا ایکسپیریمنٹ آن پلانٹ ہائبریڈائزیشن۔ اب دیکھیں مینڈل نے پیپر پیش کیا تھا 1865 کو، دیکھیں ادھر میں نے لکھا ہوا ہے 1865 اس نے پیپر پیش کیا، پبلش کیا، تقریباً انٹل 1900 پیپر اس نے پبلش کیا تھا 1865 کو، تقریباً 35 سال تک، تقریباً 35 سال تک جو مینڈل کا ورک تھا وہ ان ریکگنائز رہا۔ کیوں؟ اس کی میں نے کچھ ریزن لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں ہم یا فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر یا واٹس ایپ اسٹیٹس میں ہم لگا لیتے ہیں۔ چونکہ اس وقت 1865 میں کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ نہیں تھا۔ پہلا ریزن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن واز ناٹ ایزی، ایسا نہیں تھا۔ اس نے پبلش کیا تھا پیپر 1865 میں، اس وقت نہ ٹویٹر، فیس بک، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو ایک اسمال پیپر میں اس نے ایک اسمال ٹاؤن میں پیپر پبلش کیا تھا، تو چند لوگوں نے پڑھا ہوگا پھر بھول گئے ہوں گے کہ یہ پاگل ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ مینڈلس اپروچ آف یوزنگ میتھ ٹو ایکسپلین بایولوجیکل فینومینا واز ناٹ ایکسیپٹڈ۔ دوسرا یہ تھا چونکہ اس نے میتھ اور اسٹیٹ کا سہارا لیا تھا، جو اس کے کمپینین تھے، ساتھی تھے، اس نے کہا یہ پاگل ہو گئے، بیولوجی میں میتھ لے کر آیا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کے کام کو کسی نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ تیسرا ریزن جو تھا، چونکہ مینڈل نے جب کام کیا اس نے 2 سال، جب 7 سال ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اس نے سب چیزوں کو اکٹھا کیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ پی پلانٹ میں کچھ ہے جو ان سب کریکٹرز کو وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ چونکہ آج کل ہمیں پتہ ہے کہ وہ جین ہے، لیکن اس وقت اس نے نام دیا تھا فیکٹر کا۔ چونکہ اس وقت پتہ نہیں تھا اس کو، تو مینڈل نے کیا کیا، اس کا فیکٹر نام رکھ لیا کہ یہ فیکٹر ہے جو سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن اس کے پاس کچھ آلات نہیں تھے، ایکسپیریمنٹ نہیں تھے۔ آج کل ہمیں پتہ ہے کہ ڈی این اے کے اوپر جو سیگمنٹ ہے، جین ہے، سارے ایکسپریشن جتنے بھی کریکٹرز ہمارے جین میں اسٹور ہوتے ہیں۔ چونکہ اس وقت اس کے پاس ہائی مائکروسکوپ نہیں تھا یا اسٹڈی نہیں تھی، تو اس نے فیکٹر کا نام دیا، اور اس نے فیکٹر جو تھا اس کو فزیکلی ایکسپریس نہیں کیا۔ مینڈل could not give any physical expression of factor اور جین، جین کو اس نے واضح نہیں کیا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو تقریباً 35 سال تک مینڈل کا جو کام تھا وہ رک رہا۔ اس کے بعد 3 مختلف سائنٹسٹ آئے، انہوں نے 1900 میں دوبارہ کیا کیا، ری ڈسکور کیا مینڈل ورک کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو مینڈل 35 سال پہلے جو کہہ رہے تھے وہ بالکل درست تھے۔ تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ مینڈل کا جو ورک تھا کن سائنٹسٹ نے ری ڈسکور کیا۔ تو ہمارے پاس 3 سائنٹسٹ ہے۔ پہلا نام ہے ٹیشر مارک جو آسٹریا کا تھا، دوسرا ہے ہوگو ڈی ویریس جو ہالینڈ کا تھا، اور جو ہمارے پاس تیسرا ہے جرمن سائنٹسٹ کار کرنٹ۔ ان تینوں نے کیا کیا، ان تینوں نے مینڈل کا ورک ری ڈسکور کیا۔ جب ری ڈسکور ہوا اس کے بعد جو مینڈل نے اپنا کام 1865 میں پبلش کیا تھا، جس کو ان ریکگنائز تصور کیا گیا تھا، جس کو اتنی سکسیس نہیں ملی، تو مینڈل کا جو ورک تھا وہ دوبارہ 1901 کب 1901 میں مینڈل کا جو کام تھا وہ دوبارہ ری پبلشڈ ہوا۔ اور ری پبلشڈ کب ہوا ہے 1901، اور سب سے پہلے پبلش کب ہوا تھا، وہ ہوا تھا 1865، اور تقریباً 35 سال تک مینڈل کا جو کام تھا وہ ان ریکگنائز رہا۔ پھر ان تینوں نے کیا کیا، ان کو ری ڈسکور کیا، اور 1901 میں مینڈل کا ورک دوبارہ پبلش ہوا۔ کس چیز میں؟ فلورا میں۔ فلورا جو ہے یہ سائنٹسٹ کی ایک کمیونٹی ہے جہاں پہ ریسرچ پیپر جو ہے وہ پبلش ہوتے ہیں۔ تو ہوپ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھا لگا، سمجھ آ گیا ہے، تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔